آج ہم تھوڑا سا یہ جو ایک شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، رشتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں شروع میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ صرف دو لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتے، یہ پورے خاندانوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں خواتین ہوا کرتی تھیں جن سے رشتہ کروایا جاتا تھا، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر ڈیجیٹل ایپس آ گئیں جن کا کچھ لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ پہلے 2 نمبر ہی سوچتے ہیں نا کہ یار یہ میٹر اگر لگ گیا بجلی کا تو اس کی غلط تار لگائیں گے، جن کی وجہ سے آج ہمیں اتنے بجلی کے جو ہیں وہ وقت بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو یہ بڑوں کے کیے ہوئے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ ہم ہمیشہ 2 نمبر ہی کیوں سوچتے ہیں سر جی؟ ایک تو یہ میری بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خاص طور سے جو رشتہ ایپس ہیں اس میں جھوٹ بول کر رشتے کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بڑی میرے خیال سے غلط بات ہے. اور اس کے بلکہ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، پہلے آپ اس پہ تھوڑی بات کر لیں، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. جی نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، سچی بات کریں. قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. پھر جھوٹوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ کہ جو یہ کام کرتا ہے نا اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے. آج بلکہ یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ دھوکہ دہی، یہ فراڈ، یہ ملاوٹ. پھر رشتوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہاں انسان نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، انسانی آبادی آگے بڑھتی ہے. یہ 2 لوگوں کا جیسے آپ نے کہا ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ 2 خاندان ملتے ہیں اور پورا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، بچے ہوتے ہیں. تو اگر ان کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے گی، کوئی بھی عیب اگر ظاہر نہ کیا جائے گا، اس پر حضرات فقہائے کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے ہاں جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، رد المختار ہے اور اس کے علاوہ دیگر ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ساری شخصیات انہوں نے اس حوالے سے فیصلے دے رکھے ہیں کہ آپ رشتے کے حوالے سے اگر کوئی خاتون میں عیب ہے تو وہ عیب نہ چھپائیں، کسی مرد میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب نہ چھپائیں. یعنی وہ ساری چیز پہلے دن ہی کلیئر ہونی چاہیے کہ بھئی اس میں یہ عیب ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے.